يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اصول حدیث کے پچھلے سبق میں ہم نے اخبار احاد کی 3 بڑی قسمیں اور پھر ان میں سے کون سی روایت مقبول ہوتی ہے اور کون سی روایت مردود ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی چند ایک باتیں سنی اور لکھی. آج ہمارا سبق اخبار احاد کی جو تقسیم صحیح اور غیر صحیح کے اعتبار سے ہے، یہاں سے شروع ہوگا، کیونکہ پہلے سبق میں صرف ہمارے تک جو روایات پہنچیں ان کی اسانید کی تعداد کے لحاظ سے تقسیم تھی کہ حدیث کی 1 سند ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں یا انگنت اور لا تعداد سندیں ہیں. تو چونکہ بعض روایات شہرت پکڑ جاتی ہیں اور اس کو لوگ نقل در نقل کیے جاتے ہیں. آج کل بھی ایسے ہی ہے، جو روزمرہ کے مسائل ہیں زیادہ وہی پوچھے جاتے ہیں. باریک مسائل جو کبھی کبھار پیش آتے ہیں تو اس کو پوچھنے والے بھی کم ہوتے ہیں. تو جو روزمرہ پیش آنے والی باتیں ہوتی ہیں، ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے، وہ سوال کرتا ہے تو وہ چیز شہرت پکڑ جاتی ہے. تو حدیث میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے کہ جو مسائل روزمرہ کے تھے بہت سارے نقل ہوئے اور لوگ اس کو نقل کرتے چلے گئے، ان کی اسانید بڑھنا شروع ہو گئیں. اور جو اتنے روزمرہ کے مسائل نہیں تھے، کوئی 1 سند سے مروی، کوئی 2 سے، کوئی 3 سے، کوئی 10 سندوں تک روایت ان کی ہوتی چلی گئی. اب ان اسانید کے اندر بیان کرنے والے جتنے راوی ہیں تو ان کے اعتبار سے، کیونکہ حدیث کی صحت کا مدار سند کے اوپر بھی ہے اور متن کے اوپر بھی ہے، جیسا کہ ہم آج پڑھیں گے. پیچھے بھی یہ بات ایک سبق میں صحیح بخاری کے ضمن میں گزری ہے. تو سند کے اندر بعض اوقات کمزوری ہوتی ہے کہ راوی کوئی گر گیا ہوتا ہے، درمیان سے واسطہ کٹ گیا ہوتا ہے. بعض دفعہ راوی کی ذات میں بحث ہوتی ہے کہ یہ عادل، متقی، پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا، حدیث رسول میں جھوٹ بولتا ہے یا عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، اس کی عادات اور اخلاقیات کیسے ہیں، اس کا قوت حفظ کیسا ہے. تو یہ 2 طرح کی بحث ہوتی ہے، ایک تو سند کے اندر راوی کا گر جانا اور ایک خود راوی کی ذات میں کلام. تو آج ہماری بحث ہوگی روایت صحیح کون سی ہوتی ہے اور غیر صحیح کون سی ہوتی ہے. تو حافظ ابن حجر عسقلانی
رحمہ اللہ لکھتے ہیں وخبر الاحاد، اور خبر احاد بنقل عدل، جن کے پاس کتاب نہیں ہے باقی بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں، عبارت جو ہے وہ کتاب کے اوپر سے دیکھیں تاکہ دھیان کے ساتھ اس کو سمجھ اور پڑھ سکیں۔ وخبر الاحاد، اور خبر احاد، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، اکثر بچے ہمارے مدارس سے آئے ہیں، لیکن کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو مدارس والے نہیں ہیں۔ سننے والوں میں بھی ہمارے لائیو اس طرح بہت سارے ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو مدرسے میں بالکل نہیں پڑھے ہوئے، تو اس لیے جب وہ کتاب کے اوپر نظر رکھیں گے تو کوئی بات نہ سمجھ آنے والی ہو تو بندہ سوال کر لیتا ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ خبر الاحاد، اور خبر احاد بنقل عدل، جو عادل راوی کی نقل کے ساتھ ہو، عادل راوی نے اس کو نقل کیا ہو، بیان کیا ہو، تام الضبط، جو مکمل ضبط والا ہو، پوری قوت حفظ والا ہو، متصل السند، اور سند اس کی متصل ہو، متصل سند کے ساتھ وہ عادل اور ضابط راوی کے سے منقول ہوا ہو، غیر معلل، وہ روایت جو معلول نہ ہو، ابھی اس کی شرح آتی ہے، ولا شاذ، اور شاذ بھی نہ ہو۔ یہ 5 باتیں ہوئیں، اس کو نقل کرنے والے راوی عادل ہوں، پہلی شرط۔ دوسری شرط تام الضبط ہوں۔ تیسری شرط سند متصل ہو۔ چوتھی شرط وہ روایت معلل نہ ہو۔ پانچویں شرط شاذ نہ ہو۔ جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو هو الصحیح لذاتہ، اس حدیث کو صحیح لذات ہی کہتے ہیں، وہ صحیح لذات ہی ہے۔ تو یہ اب بنقل عدل، عدل مصدر ہے جو اسم فاعل کا معنی دے رہا ہے، عدالت والا۔ تو مصادر اسم فاعل کا معنی بھی دیتے ہیں اور اسم مفعول کا معنی بھی دیتے ہیں۔ میں قرآن پاک سے اس کی 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، آسان سی۔ لفظ رب قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ عربی گرامر کے روح سے لفظ رب مصدر ہے، لفظی معنی اس کا ہے پالنا، چونکہ اردو میں مصدر کا ترجمہ جب ہوتا ہے تو اس کی آخر میں نون الف نا آتا ہے، جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، بولنا، سننا، یہ نا جس کے آخر میں آتا ہے نا تو وہ مصدر ہوتا ہے۔ اور فارسی میں جس کے آخر میں دن یا تن آتا ہو، جیسے القتل و کشتن، مارنا، الضرب و زدن، کشتن قتل کرنا اور زدن مارنا، تو دن یا تن اس کے آخر میں آتا ہے۔ تو یہ لفظی طور پر تو مصدر ہے پالنا، لیکن اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پالنے والا، ترجمہ فاعل والا کرتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں نا، تو پالنے والے کو رب کہتے ہیں۔ تو یہ مصدر ہے اور معنی اسم فاعل کا دے رہا ہے، پالنے والا۔ اسی طرح بعض اوقات مصدر مفعول کا معنی دیتا ہے، جیسے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلقوا، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی خلق ہے۔ تو خلق یخلق، پیدا کرنا، خلق پیدا کرنا، یہ اس کا مصدری معنی ہے۔ تو خلقن کا معنی پیدا کرنا، لیکن یہاں پیدا کی ہوئی مخلوق کے لیے خلق کا لفظ بولا گیا۔ جب کہتے ہیں خلق خدا،
تو معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق. تو خلق بمعنی مخلوق، تو یہ مصدر بمعنی مفعول کے ہے. تو مصدر کبھی فاعل کا معنی دیتا ہے اور کبھی مفعول کا. تو ایسے ہی یہ عدل مصدر ہے، انصاف کرنا، عدالت والا ہونا. تو اس کا ترجمہ فاعل والا کریں گے، عدالت والا یعنی عادل. تو عادل جو ہوتا ہے ایسا راوی ہوتا ہے جو بالخصوص کبائر سے اجتناب کرتا ہے اور ایسی معمولی سی باتوں سے بھی بچتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہوتی ہیں. اچھے آداب والا ہوتا ہے، آداب نفسانیہ کو سمجھتا ہے. مثال کے طور پہ بول و براز کرنے کے لیے مخصوص جگہیں آج کل بنائی جاتی ہیں. پرانے دور میں لوگ کھیتوں میں نکل جاتے تھے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر بڑے بڑے کھیتوں میں فصلوں میں جا کر قضائے حاجت کرتے تھے. صحراؤں میں ہے تو دور نکل جانا کہ اپنے ساتھیوں سے ذرا اوجھل ہو جائیں. ابو داؤد کی پہلی حدیث میں یہ نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کا ارادہ کرتے تو اب عدل مذہبا، مذہب کو یعنی جانے والا جو راستہ وہ بہت دور نکل جاتے ہیں. تو آج کل یہ سہولت آ گئی، گھروں میں بھی اور گھروں سے باہر بھی، پارکوں میں یا مارکیٹوں میں لوگوں نے الگ حاجت کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے. اب آداب کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جو بول و براز کی جگہ ہے وہاں جا کر پخانا اور پیشاب کیا جائے. اب کوئی شخص لوگوں کی گزرگاہ پر ہی پیشاب کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو لوگ اس کو برا بلا کہیں گے. یہ آداب کے خلاف ہے. متقی شخص آداب کا بڑا خیال کرتا ہے. تو عدالت والا شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے اور اچھے آداب کا لحاظ کرتا ہے. بعض تو ائمہ ایسے بھی تھے کہ جو کسی کو چھوٹی سی ادب کے خلاف جو ان کے اندر ادب ہے سمجھ لیا تو اس سے روایت نہیں لیتے تھے. جیسے ایک محدث کے متعلق میں نے کافی دیر ہوگی پڑھا کہ انہوں نے ایک راوی کو دیکھا، وہ گھوڑے پہ سوار ہوا یا خچر پہ بیٹھا تو اس نے اس کو ایڑی ماری. تو انہوں نے کہا میں نے اس سے روایت نہیں لینی کہ جانور کو ایڑی مار رہا ہے. حالانکہ یہ ایک تشدد کی راہ ہے، لیکن عام ائمہ حدیث بڑے ہی مؤدب، اچھے آداب والے، محدثین سے زیادہ کوئی مؤدب شخص عام لوگوں کے اندر نہیں ہوتا. میں کئی بار دیکھتا ہوں، بچوں کو بھی کہتا ہوں، ایک ہیں وہ لوگ جو اصول فقہ پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اصول حدیث اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں. فقی بہت سارے اعمال میں ڈھیلے ہوتے ہیں محدثین کے مقابلے میں. محدثین اعمال میں ان کے مقابلے میں ذرا سخت ہوتے ہیں. وجہ یہ فقہا باس کرتے ہیں یہ فرض و واجب ہے، نہیں ہے، یہ سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے. تو اگر یہ فرض نہیں ہے تو چلو رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ ایسی ابحاث میں پڑھتے ہوئے تو کئی ایسے کام جو اگر یہ فرض نہیں ہوتے لیکن ان کے کرنے سے انسان کے عمل میں مزید تقویت آتی ہے، فرائض کا پابند ہو جاتا ہے تو ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اس دور میں خاص طور پہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اصول فقہ پڑھنے پڑھانے والے میں عمل میں بہت ڈھیلے ہیں. ہمارے پاس ایک استاد ہوتے تھے مدرسے میں، ادھر ہی جی بلاک میں جب میرا مدرسہ تھا. تو ایک دن فجر کی نماز کے بعد میں کھڑا ہوا تو میں نے طلبہ کی حاضری لی اور پوچھا کہ جس کی نماز تکبیر اولیٰ سے رہ گئی ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو میں نے ایک ماحول بنا رکھا تھا کہ طالب علموں کو فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے کم از کم اٹھا دیا جائے تاکہ چلو
قیام اللیل تھوڑا بہت کر لیں، اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو اکثر میں رات کو اپنے گھر سے اٹھ کر، موٹر سائیکل ہوتی تھی میرے پاس، تو میں مرکز ام القریٰ جاتا تھا۔ تو ایک دن جب میں حاضری لے رہا اور میں نے طلبہ کے حالات معلوم کیے، ایک بزرگ جماعت میں بول پڑے تو کہنے لگے کہ طالب علموں کی تو آپ خبر لے رہے ہیں، کبھی یہاں رہنے والے اساتذہ کی بھی خبر لی ہے؟ چند ایک استاد ایسے ہیں آپ کے جو فجر کی نماز سوئے رہتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا اچھا انشاءاللہ ان کی بھی خبر لیتے ہیں۔ تو ایک استاد ان میں ایسے تھے، کہنے کے باوجود، کئی دفعہ اٹھانے کے باوجود فجر کی نماز اکثر ان کی جماعت سے رہ جاتی تھی۔ ان کی وجہ سے کافی ماحول بھی خراب ہوا، تو ان کا اسپیشل عنوان اصول فقہ ہی ہوتا تھا۔ لیکن حدیث پڑھنے والے آپ شیوخ الحدیث کو دیکھیں گے، محدثین کو دیکھیں گے، وہ چھوٹی چھوٹی سنت کا بھی خیال کرتے ہیں، عمل میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ شیخ البانی کے تلامذہ میں ایک شاگرد ہے ان کے، شیخ علی بن حسن الحلبی الاثری۔ کسی نے شیخ البانی کے بارے میں لکھ دیا کہ شیخ البانی مرجیہ تھے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ میں نے کئی کتابوں میں پڑھا، میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا شیخ البانی مرجیہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو بندہ شیخ البانی کو مرجیہ میں شمار کرتا ہے، یا تو اس کو مرجیہ کا پتہ نہیں وہ کون ہوتے ہیں، یا شیخ البانی سے واقف نہیں ہے۔ تو شیخ البانی علیہ رحمہ کے تلامذہ میں علی حسن الحلبی نے کئی رسائل اس عنوان پر بھی لکھے ہیں۔ تو خوارج اکثر یہ اہل الحدیث اہل السنہ کو مرجیہ ہونے کا تان دیتے ہیں۔ اس بات کا ذکر امام احمد ابن حنبل کے تلامذہ میں کئی لوگوں نے ذکر کیا۔ میرے پاس ایک کتاب السنہ پڑھی ہے، مجھے نام مؤلف کا ذہن سے نکل رہا ہے، تو اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ اور یہ طبقات حنابلہ جو ہے قاضی ابو یعلا کی، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے کہ خوارج اہل الحدیث اہل السنہ کو مرجیہ کہتے ہیں۔ تو وہ شیخ البانی علیہ رحمہ کو لوگوں نے، بعض متشددین نے جب مرجیہ کہا نا، تو علی حسن حلبی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے خطبہ جمعہ میں یہ بات کہہ دی کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ جن لوگوں نے ارجاء کا رد کیا ہے لوگ انہیں مرجیہ کہنے لگے۔ تو کہنے لگے میں جمعہ کے خطبے سے فارغ ہوا تو ایک بڑا سادہ سا بزرگ، جس طرح ہمارے یہاں دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے سیدھے سادے، تو ایک بزرگ مجھ سے تعجب سے پوچھتا ہے کہ شیخ وہ مرجیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے اس کو کہا کہ مرجیہ اس کو کہتے ہیں جو عمل کو ایمان سے مؤخر کرتا ہے، عمل کو ایمان کا حصہ نہیں بناتا، اس کو پیچھے پیچھے رکھتا۔ تو کہتے وہ بابا بڑا تعجب سے کہنے لگا مجھے حیرانگی ہے لوگ آپ کو مرجیہ کیسے کہتے ہیں؟ آپ تو ہمیں ایک ایک سنت کی ترغیب دیتے ہیں، آپ ہمیں مسواک کرنے کا کہتے ہیں، اپنی چادر شلوار ٹخنوں سے اونچا رکھنے کا کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنن کی طرف آپ توجہ دلاتے ہیں، تو لوگ آپ جیسے لوگوں کو مرجیہ کیسے کہتے ہیں؟ تو مثال دینے کا مقصد کہ حدیث پڑھانے والے لوگ یہ علم آداب کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ ائمہ حدیث کی زندگیاں، اسلاف کی سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑے مؤدب لوگ ملیں گے۔ تو وہ شخص کس طرح بے ادب ہو سکتا ہے جو دن رات قال اللہ و قال الرسول پڑھتا ہے، جس کی زندگی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ تو محدثین میں یہ چیز اللہ پاک کی توفیق سے بہت ہوتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر طلباء کو، بھائیوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ اسلاف کی زندگیاں پڑھنی ہو تو صحابہ، تابعین، محدثین جو گزرے ہیں ان کی سیرت اور سوانح کو ضرور دیکھا کرو، اس سے بڑی نصیحتیں ملتی ہیں۔ امام احمد بن حرب النیشابوری بڑے عظیم محدث تھے۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ان کے حالات میں لکھا ہے
وہ کہتا ہے عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادہ حتی ترکت 3 اشیاء، میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، مجھے عبادت کے اندر اتنی دیر تک لذت اور مٹھاس نہیں آئی، یہاں تک کہ میں نے 3 چیزوں کو ترک کر دیا۔ پہلی بات ذکر کی، ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا حتیٰ کہ سچی بات کہنے پر مجھے قدرت مل گئی۔ جو لوگوں کی منہ دے کر بات کرتے ہیں نا، وہ سچی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ بہت سارے ہمارے عرف عام میں مساجد کے خطباء واعظین میں بیماری ہے۔ وہ مسجد کے صدر صاحب کو دیکھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش کریں گے، تو مقصود صدر صاحب راضی رہے تو میری سیٹ پکی ہے، مجھے کوئی ہلاتا نہیں ہے۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کا منہ دے کر بات نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں۔ تو کہتے ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق، ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے بدکار لوگوں کی صحبت چھوڑ دی، برے لوگوں کے ساتھ، بد عمل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ترک کر دیا، حتیٰ کہ میں نے نیک لوگوں کی صحبت پا لی۔ اسی سے یہ جملہ یہ مشہور ہے نا، صحبت سالے طرح سالے کند، صحبت تالے طرح تالے کند۔ نیکوں کی صحبت اچھا رنگ لاتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا اثر چھوڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے برے لوگوں کی صحبت ترک کر دی، نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے اچھے لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی۔ ترکت امور الدنیا لامور الآخرہ، میں نے دنیا کے کام کو آخرت کے کاموں کی خاطر ترک کر دیا۔ یہ 3 چیزیں میں نے اپنے اندر پیدا کر لی، مجھے عبادت میں بھی لذت آنے لگ گئی۔ تو ائمہ حدیث جو تھے وہ بڑے آداب کا خیال کرتے تھے، نیک لوگوں کی صحبت کا لحاظ کرتے تھے، بدکاروں کی صحبت سے بچتے تھے، دنیا کی خاطر ایمان نہیں بیچتے تھے، آخرت کی خاطر اپنی زندگی کو راہ راست پر جادہ مستقیم پر رکھتے تھے، جس کی بنیاد پر عدالت اور تقوی ان لوگوں کے اندر بے مثل تھا۔ تو ائمہ حدیث نے اسی لیے صحیح حدیث جو ہوتی ہے اس کے راوی کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا۔ تو بنقل عدل، عادل راوی کی نقل کے ساتھ مروی ہو۔ تام الضبط، ضبط کی بات بھی ہم پہلے کافی کر چکے ہیں کہ ضبط قوت حفظ، خواہ وہ ضبط صدر ہو سن کر سینے میں یاد کیا ہو، یا ضبط کتاب ہو جیسے سن کر لکھ لیا ہو، تو ضبط اس کا پورا ہو، ضبط ناقص نہ ہو۔ کیونکہ ضبط میں اگر خفت اور کمی آ جائے تو وہ روایت صحیح لذات ہی نہیں رہتی، صحیح کے مرتبے سے نیچے اتر آتی ہے، جیسا کہ آگے بات آئے گی۔ متصل سندی، تو وہ سند متصل سے مروی ہو۔ تو یہ بات بھی ہم نے کافی کی ہے کہ اتصال کے مقابلے میں لفظ انقطاع ہوتا ہے، تو اتصال سند مقابلے میں انقطاع سند، سند میں کہیں سے کوئی واسطہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ہر نیچے والا راوی اوپر والے راوی سے مل کر اس سے روایت لے کر بیان کر رہا، اس کا سماع ہو، اس سے روایت لینا اس کا ثابت ہو، تاکہ اتصال ہو۔ ہاں جو راوی تدلیس کرنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے مشائخ سے کچھ احادیث کا سماع کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی حدیث جو مشائخ سے سنی نہیں ہوتی، کسی اور سے سنی ہوتی ہیں، تو وہ آگے اس شیخ سے مثلا بیان کرتا ہے، تو تدلیس کرنے والے راوی بسا اوقات بیچ میں سے اس راوی کا نام نہیں لیتے، تو شیخ کا نام لے کر روایت بیان کر دیتے ہیں، لفظ ایسے استعمال کرتے ہیں جس میں سننے کا بھی احتمال ہوتا ہے اور نہ سننے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ سننے والے صیغوں کو علماء کہتے ہیں تصریح بالسماع والے صیغے،
ایسے لفظ جو سننے کے اوپر صراحتاً اور واضح دلیل ہوتے ہیں، جیسے حدثنا یا حدثنی واحد کے صیغے سے یا جمع سے، اخبرنا اخبرنی، انبأنا انبأنی، نبأنا نبأنی اور سمعت۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور محدثین کے کثیر تعداد کے ہاں اخبار اور تحدیث، اخبرنا اور حدثنا کے الفاظ آپس میں مترادف ہیں اور ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ اگر استاذ حدیث پڑھے اور شاگرد سنے تو حدثنا، شاگرد پڑھے اور استاد سنے تو پھر اخبرنا، جمع کے زیادہ طلاب ہوں تو جمع کا صیغہ، اکیلا ہو تو مفرد کا صیغہ۔ امام طحاوی نے اس عنوان پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، وہ میرے مکتبے میں موجود ہے، التسویۃ بین اخبرنا و حدثنا، التسویۃ بین اخبرنا و حدثنا۔ اور قرآن پاک کی پھر اس موضوع پر کچھ آیات سے بھی استدلال کیا اور احادیث سے بھی۔ تو یہ الفاظ ہیں جس میں سننے کی پوری وضاحت ہوتی ہے۔ نیچے والا راوی اوپر والے راوی سے حدیث بیان کرتے کہتا ہے حدثنا، اخبرنا، انبأنا، نبأنا یا سمعت، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لفظ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ان سے حدیث کو سنا۔ اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سننے کی پوری وضاحت صراحت نہیں ہوتی، سننے کا بھی مفہوم ہوتا ہے، نہ سننے کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ ایک لفظ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے، جیسے لفظ ان، عین اور نون کے ساتھ، حمزہ اور نون کے ساتھ ان یا انا، ذکر، روا، قالا، یا یہ مجہول کے صیغوں کے ساتھ قیلا، رویہ، ذکیرا، یا مضارع کے صیغے استعمال کر لیتے ہیں، یروا، یذکرو، یقالو۔ تو یہ الفاظ وہ ہیں جو دونوں طرح کے معنوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ تو تدلیس کرنے والا راوی جو ہے وہ ایسے لفظ بول جاتا ہے، تو مدلسین کا اسی لیے انا جو ہوتا ہے اس پر کلام ہوتا ہے۔ لیکن جو غیر مدلس ہے، جس کی یہ عادت نہیں ہوتی، وہ قالا، ان یہ صیغے بھی استعمال کرے تو وہ سماع پر محمول کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی تدلیس کی عادت نہیں ہوتی۔ تو سند کا اتصال نیچے والے راوی کی اوپر والے راوی سے ملاقات اور روایت لینا وہ ثابت ہو۔ غیر معلل، وہ روایت معلول نہ ہو، یعنی راوی کے وہم کی وجہ سے اس روایت کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہ ہوا ہو۔ بعض اوقات روات کو وہم ہو جاتا ہے اور ان کے اوہام کی وجہ سے روایت معلول ٹھہرتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی دو کتابوں سے، ایک کتاب کا نام جو آج کل معروف ہے وہ ہے الادب المفرد، بعض محدثین نے کتاب الادب بھی اس کو کہا ہے۔ تو آج یہ کتاب جو چھپتی ہے یہ الادب المفرد کے نام سے، یہ اب دھیان سے مثال سنو گے، لکھو گے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ تو الادب المفرد، دوسری کتاب ہے ان کی التاریخ الکبیر۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد میں حدیث لائے، حدیث نمبر 761، 761، 761۔ اب سند آپ لکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا مخلد بن مالک، حدثنا مخلد بن مالک، مخلد میم خا لام اور دال بن مالک، حدثنا مخلد بن مالک
قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال اخبرنا ابن المبارک عن، اب تحدیث کے سیغوں کے بعد دوسرے سیغے آگئے، عن بکر ابن عبداللہ المزنی، عن بکر ابن عبداللہ المزنی، لکھ لیے، عن عدی ابن ارطاط، عدی بن ارطاط، حمزہ را طا الف اور تائے مدورہ گولتا، عن عدی ابن ارطاط قال كان الرجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کان الرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا زکیا، یہ زکا یزکی تزکیہ سے ماضی مجہول، اذا زکیا، زا کاف اور چھوٹی یا زکی جیسے لکھتے ہیں نا، تو پڑھیں گے اس کو ماضی مجہول، اذا زکیا، جب اس کا تزکیہ کیا جاتا، قالا، تو وہ صحابی کہتا، اللہم لا تؤاخذنی، اللہم لا تؤاخذنی، تا کے بعد حمزہ لکھو، واو اوپر حمزہ ڈالو، آگے الف، لا تؤاخذنی بما یقولون، کہ اللہ جو یہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، میری نہ پکڑ کرنا۔ جلسوں میں ہوتا ہے نا، جو نقابت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سٹیج سیکٹری، جب وہ کسی عالم کو خطاب کی دعوت دیتے ہیں تو بڑا بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف جو خاص طور پر عابدین اور زاہدین کی فہرست میں آتے ہیں، وہ یہ چیز پسند نہیں کرتے تھے۔ مرید کے مرکز طیبہ میں اجتماع تھا، حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کا درس حدیث ہونا تھا۔ پنڈال میں حافظ صاحب کے ساتھ میں خود بیٹھا ہوا تھا، تو سٹیج پر حافظ سیف اللہ منصور رحمہ اللہ نے ان کو دعوت دی۔ حافظ سیف اللہ منصور بھی حافظ عبد المنان صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ اتنا کہہ دیا کہ شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ حافظ عبد المنان نور پوری خطاب فرمائیں گے، لفظ کیا لگا دیا؟ شیخ الحدیث۔ حافظ صاحب بیٹھے رہے، وہ بلا رہے ہیں، حافظ صاحب اٹھ ہی نہیں، کہتے ہیں جو شیخ الحدیث ہے اس کو لے جاؤ، میں تو شیخ الحدیث نہیں ہوں۔ تو حافظ عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ حافظ صاحب کو منا کر لے آئیں، تو اب اعلان نہیں کرتے۔ تو میں نے حافظ صاحب سے کہا، حافظ صاحب چلو آپ کے شاگرد نے غلطی کر لی ہے، تو اس غلطی کا ازالہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ سٹیج پر جائیں اور جا کر اپنے درس میں لوگوں کو بتائیں کہ ایسے القاب ہم لوگ پسند نہیں کرتے، تو آپ تردید کر دیں سٹیج پر جا کر، تو اس کے فائدہ ہو جائے گا بہت سارے لوگوں کا، تو آپ کا درس بھی ہو جائے گا۔ پھر آپ صاحب ماشاءاللہ اٹھے تو بغیر اعلان کیے ہی سیدھے جا کر کرسی پر براجمان ہوئے اور پھر درس دیا۔ تو کئی بزرگ بیچ میں
خطبہ دینے والے کا تعارف تو کرا دو، تو افسر فرمانے کہ درس ہو جائے گا، تعارف بھی ہو جائے گا۔ تو ہمارے علماء بہت سارے، خصوصاً میں نے کہا جو عابدین اور زاہدین ہیں، وہ ایسے القاب نہیں پسند کرتے، اور کئی ایسے بھی ہیں جن کا نام اشتہار میں ذرا باریک کر کے نیچے لکھتے جلسے پہ ہی نہیں جاتے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ وہ عوامی خطباء میں کئی لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے اپنی واہ واہ کروانے کی، نیک انسان یہ چیز پسند نہیں کرتے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے سلفیت کے اوپر، خطاب ہے، کسی نے اس کو شائع کیا، اس کے شروع میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش ہے، تو وہ یہ حدیث انہوں نے، وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو کسی شاگرد نے ان کو نا القاب کچھ دے کر دعوت دی، تو شیخ البانی جب درس کے لیے بیٹھے تو پہلے یہ حدیث سنائی اور اس کے بعد پھر آگے درس شروع کیا۔ تو صحابی وہ کیا کہتے جب ان کا تزکیہ کیا جاتا نا، ان کی طہارت پاکیزگی بیان کوئی کر دیتا سامنے، تو کیا کہتے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا میری نا ان پر پکڑ کرنا، واغفر لی لما لا یعلمون، واغفر لی، اور تو مجھے بخشش دے، لما، بخشش کس کے لیے؟ ان تمام امور کے لیے، لا یعلمون، جن کو یہ لوگ نہیں جانتے۔ بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے نا کہ میں کیا ہوں، گھر میں خلوت میں کسی اور کو تو نہیں پتہ ہوتا، تو اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میرے کئی کاموں کا ان کو نہیں پتہ، یہ جانتے ہی نہیں میرے بارے میں بہت سارے کام، یا اللہ مجھے ان کاموں کو بھی معافی دے دے جو لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ جو روایت ہے یہ امام بخاری نے کا جو نسخہ ہے الادب المفرد، اس میں اسی سند کے ساتھ منقول ہے۔ اب یہ جو اس روایت کے اندر لفظ آیا ہے اخبرنا ابن المبارک، اس سے یہ وہم پڑتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک ہوں، یہ حجاج بن محمد ہی شاگرد ہے نا، جو اخبرنا ابن المبارک اس روایت میں ذکر ہو رہا ہے، اور یہی روایت امام بخاری اپنی دوسری کتاب التاریخ الکبیر جلد دوم صفحہ 47 اور 48، جلد دوم صفحہ 47 اور 48، ترجمہ نمبر 1679 1679 1679، وہاں حدیث کس طرح لکھتے ہیں؟ تاریخ کبیر میں یوں ہے، حدثنی مخلد، وہی مخلد بن مالک جو ادب المفرد میں، حدثنی مخلد قال حدثنا حجاج بن محمد، ادھر بھی حجاج بن محمد ہی ہے نا، پچھلی سند بھی سامنے رکھو نا، یہ لکھو ساتھ، اس کو بھی نظر میں رکھو، وہاں بھی امام بخاری کے استاد مخلد بن مالک اور ان کے استاد حجاج بن محمد، اور تاریخ کبیر میں بھی اسی طرح حدثنی مخلد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا مبارک بن فضالہ قال حدثنا، حدثنا کی علامت لکھ لو ثنا، ثانون الف، قال حدثنا مبارک بن فضالہ عن بکر بن عبداللہ المزنی، آگے مبارک بن فضالہ کے شیخ میں بھی بکر بن عبداللہ المزنی ہے، پچھلی سند میں ابن المبارک کے شیخ بھی بکر بن عبداللہ المزنی ہے، عن عدی بن ارطاط، دیکھو سند دونوں کی ایک ہی ہے نا، فرق کیا لگ رہا ہے؟ حجاج بن محمد کے استاد
وہ ادب المفرد میں ابن المبارک لکھے ہیں اور تاریخ کبیر میں مبارک بن فضالہ لکھے ہیں. آگے ان دونوں کے استاد بھی بکر بن عبداللہ المزنی ہیں. اب اس میں راوی کو وہم ہوا ہے، یہاں ایک علت ہے جو کتب رجال سے معلوم ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ یہاں پر ابن المبارک یہ غلطی لگ گئی راوی کو، بیان کرنے والے کو. اس لیے ابن المبارک کی ولادت بکر بن عبداللہ المزنی کی وفات کے بعد ہوئی ہے. ابن المبارک کب پیدا ہوئے؟ جب بکر بن عبداللہ المزنی دنیا سے جا چکے تھے. تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن المبارک کی ملاقات بکر بن عبداللہ سے نہیں، بکر بن عبداللہ کے شاگردوں میں بھی کتب رجال میں عبداللہ بن مبارک کو ذکر نہیں کیا گیا. اور ایسے ہی نیچے شاگرد ہے نا حجاج بن محمد، تو حجاج بن محمد کے مشائخ میں بھی رجال کی کتابوں میں ابن المبارک نہیں ہے. بات سمجھے؟ جبکہ مبارک بن فضالہ حجاج بن محمد کے مشائخ میں بھی ہے اور بکر بن عبداللہ المزنی کے تلامذہ میں بھی ہے. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی راوی کو وہم ہو گیا، یا ناقل اور ناسخ جو نسخے کا ہوتا ہے اس سے خطا ہو گئی، تو سند میں اس طرح کی علل پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایسی روایت کو معلل قرار دیا جاتا ہے جس طرح کہ وہ پچھلی سند ہے، یہ سند معلول ہے. اس لیے علماء حکم لگاتے ہوئے کہہ دیتے اسنادہ معلل، یا کہہ دیتے اسنادہ معلول. تو پچھلی سند میں علت ہے، اور اس علت کا ازالہ جو ہوا ہے وہ امام بخاری ہی کی دوسری کتاب تاریخ کبیر سے. تو علل کے ماہرین مجموعی اعتبار سے محدثین کو دیکھیں تو تھوڑے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ، اسی طرح امام علی بن عمر ابو الحسن الدارقطنی رحمہ اللہ، امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ، امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ، امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ. اس طرح کے کبار محدثین علل میں بڑے ماہر تھے. ابن ابی حاتم رازی کی بھی علل پہلا نسخہ 3 جلدوں میں چھپا تھا، 2 میں متن تھا اور 1 جلد میں فہرست تھی. پھر وہی محقق نسخہ مجھے 7 جلدوں میں ملا. پہلا نسخہ میں نے اپنے شیخ محترم مفتی عبید اللہ خان عفیف حفظہ اللہ کو تحفے میں دے دیا. جب محقق نسخہ مجھے مل گیا تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ میرے پاس 2 کتابیں ہیں، ایک آپ لے لیں. تو اسی طرح امام احمد ابن حنبل کی کتاب العلل و معرفت الرجال 4 جلدوں میں طبع ہوئی ہے. ہمارے دوست اور بزرگ شیخ دکتور وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ، جو حرم مکی میں درس دیتے ہیں، ام القرا یونیورسٹی میں مکہ میں استاد بھی ہیں. بڑی جب بھی ہم جاتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں. اس دفعہ پچھلے حج پر حسن میرے ساتھ تھا تو میں نے کہا میں آپ کی شیخ سے ملاقات کرواؤں. شیخ مغرب کے بعد باب ملک فات سے اندر داخل ہوں، تھوڑا سا آگے جا کر 3 گنبد ہیں. یہ عاطف بیٹا وہاں رہا ہے، اس کو بھی معلوم ہے. تو 3 گنبد ہیں، تو داخل ہو کر دائیں سائڈ پہ جو گنبد آتا ہے اس کے نیچے شیخ کی کرسی ہوتی ہے. مغرب کے بعد 2 دن اردو میں اور 4 دن عربی میں پڑھاتے ہیں. تو
اس حج پر پھر میں نے بیٹے سے ملاقات بھی کروائی اور دعائیں لی ان سے. ان کی تحقیق کے ساتھ یہ العلل و معرفت الرجال امام احمد کی طبع ہو چکی ہے، 4 جلدوں میں ہے. ایسے ہی امام علی بن عبداللہ المدینی، ان کی علل بھی 1 جلد میں طبع ہے. سب سے بڑی علل پر کتاب امام دارقطنی کی ہے. ہمارے استاذ محترم مولانا ابو الفیض مولانا فیض الرحمن الثوری، ابو الفضل فیض الرحمن الثوری رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا، کہنے لگے امام دارقطنی کی جو کتاب العلل ہے نا، وہ ساری کی ساری امام دارقطنی نے زبانی لکھوائی تھی. آج وہ تقریباً 16 یا 17 جلدوں میں طبع ہوئی ہے. اتنی بڑی کتاب امام دارقطنی نے زبانی لکھوائی. علل کے بڑے ماہر تھے، تو بعض ایسی علل بھی ذکر کر دیتے ہیں جو علل قادحہ نہیں ہوتی، جرح کا باعث نہیں ہوتی. تو یہ امام دارقطنی وہ محدث ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم کی بعض روایات کے اوپر کلام کیا ہے اور کتاب لکھی. میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، الالزامات والتتبع. الالزامات والتتبع جو امام شیخ مقبل بن ہادی الوادعی الیمنی کی تحقیق کے ساتھ 1 جلد میں چھپی ہے. اور اس دور میں محدثین کی جو علل پر خدمات ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک بہت بڑی علل پر کتاب چھپی ہے، المسند المعلل، 49 جلدوں میں، 1 کم 50، المسند المعلل. پچھلی دفعہ میرا دوست عبد الرحیم خان جس میں کتابیں لیتا ہوں، اس کے پاس آئی تو مجھے فون کیا، شیخ المسند المعلل آئی ہے اور آپ کہتے تھے میں نے لینی ہے. میں گیا تو مجھے کہتا ہے یہ 1,30,000 کی دوں گا. جلدیں کتنی؟ 49. آپ دیکھ کتنی مہنگائی. میرے ایک اور دوست ہیں قاری انس صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ بہت تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ. کتابیں ہم ان سے اکثر خریدتے ہیں، بعض اوقات پیسے نہ بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ہوئے دے دینا. تو جب کتابیں لاتے ہیں تو ہمیں اطلاع کر دیتے ہیں. میں نے ان سے رابطہ کیا تو کہتے ہیں شیخ صاحب مارکیٹ میں اس وقت یہ 80,000 کی بک رہی ہے. تو مجھے کہنا ہے آپ صبر کریں، انشاءاللہ تھوڑی ہی مدت میں مصر سے یہ کتاب لے کر آؤں گا اور مجھے امید ہے 40-42 میں مل جائے گی. تو 49 جلدوں میں دکتور بشار عواد اس نے یہ المسند المعلل کٹھی کی ہے. علل میں مہارت پیدا کرنا، اس پر بڑا وقت لگتا، مسلسل پڑھنا، محدثین کی ابحاث کو دیکھنا. پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، دل سمجھنے کے لیے دیا نا، یہ اندر جو کمپیوٹر فٹ ہے یہ صحیح کام کرے تو پھر بندہ جا کر علل کو جمع کرتا اور اس میں کچھ مہارت پیدا کرتا ہے. ہم لوگ 2-4 رجال کی کتابیں دیکھنا جب شروع کرتے ہیں، کبھی تقریب دیکھ لی، میزان دیکھ لی، تہذیب و تہذیب دیکھ لی، کوئی راوی کا اتار چڑھاؤ، تو ہم سمجھنے لگے بس یار یہی فن ہے، تو یہ تو کام ہم خود ہی کر لیں گے، کسی استاد سے بھی اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح ایک آدمی نے کتاب بھی لکھ ماری. پہلے کتاب لکھی تھی اس نے شیخ البانی کے رد میں، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں کچھ کمزور روایات. عربی میں اس نے کتاب نام رکھا اس کا. وہ بندہ اس وقت مدرسے میں داخل نہیں تھا، اب تو ہمارے کہنے سے بار بار وہ کسی پہلی یا دوسری کلاس میں پہنچا ہے. تو کتاب شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو
رجال میں بڑی معرفت دی تھی، تو لوگ طالب علم ان سے پوچھتے رہتے تھے، کبھی ٹیلی فون پر، کبھی ایک دو دن وہاں جا کے رہ کر ان سے، تو وہ بھی کئی روایات کے متعلق نا شیخ البانی کی بیان کردہ، وہ شیخ زبیر صاحب سے کچھ پوچھ لیا، تو جمع کرتے کرتے ایک کتاب تیار کر دی۔ مجھے کہتے ہیں اس پر آپ مقدمہ لکھ دیں، میں ٹالتا رہا، میرا بھی وہ اچھے تعلق والا تھا، میں اس کو ٹالتا رہا، یار چھوڑیں رہنے دیں، میرا دل نہیں مان رہا تھا میں اس پہ کچھ لکھوں۔ کہاں ایک عظیم محدث جس کو حدیث کی خدمت کا بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا، اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جب حدیث کی بحث آتی ہے تو اس شخصیت کا نام ضرور آتا ہے۔ اختلاف تو ہر کسی سے ہوتا ہے نا، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، اکابرین سے بھی ہوتا ہے، اصاغر سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن علم حدیث میں شیخ البانی کی خدمات بلائی جانے والی نہیں ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بریلوی دیوبندی حضرات بھی جب حدیث کے بارے میں کوئی کام کرتے ہیں تو شیخ البانی کی کتب کو ضرور دیکھتے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بازار میں آتے ہیں، وہ البانی صاحب کتابیں لینی ہیں حدیث پر، شیخ البانی نے بڑے بڑے مصادر مخطوطات کے دیکھ کر بہت کچھ نکال کر دنیا کے سامنے رکھا۔ تو کہاں ایک عظیم محدث اور کہاں ایک کپڑا فروش انسان جو مدرسے کی الف و با نہیں پڑھا اور وہ شیخ البانی کے رد لکھنے بیٹھے، تو میں ٹالتا رہا اس کو۔ اس نے کہا مجھے شیخ زبیر صاحب نے وعدہ کیا لکھ کر دینے کا، میں نے کہا شیخ زبیر صاحب سے لکھوا لو، بعد میں لکھ دوں گا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہاں شیخ زبیر اس کو لکھ کر دیں گے، لیکن شیخ زبیر رحمہ اللہ نے اس کو تقریض لکھ دی۔ اب وہ میرے پاس آ گیا، جی وعدہ پورا کرو۔ میں نے وعدہ پورا کرنا تھا، پھر میں نے سوچا کہ میں اس کا مقدمہ ایسا لکھوں، اگر اس کے اندر عقل کام کرتی ہوئی تو اپنی کتاب کے ساتھ میرا مقدمہ نہیں چھاپے گا، کیونکہ اگر یہ چھاپ دے گا تو پھر اس کی کتاب کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس میں بڑے سنجیدہ سے چند الفاظ بیچ میں کچھ لکھے۔ میں نے لکھا کہ اس نے جو علل ذکر کی ہے نا، یہ ساری کی ساری شیخ البانی نے خود صحیحہ میں بیان کی ہوئی ہیں، کوئی نیا تیر نہیں مارا۔ اور شیخ البانی علیہ رحمہ کے نزدیک ایک روایت اگر تعدد طرق کے ساتھ مروی ہے اور ضعف شدید نہیں ہے، راوی کذاب یا متہم بالقذب یا فاسق فاجر نہیں ہے، تو تعدد طرق کے ساتھ وہ اس کو صحیح یا حسن قرار دیتے ہیں۔ ان کا یہ مارکا تو تب ہوتا نا علل خود ڈھونڈ کے نکالتے، تو وہ شیخ البانی نے خود ہی ذکر کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، اس بھائی کو لکھنے کا شوق ہے، کاش کے علماء کے قدموں میں بیٹھ کر چند دن یہ نا کوئی سبق پڑھ لے تاکہ کوئی لکھنے پڑھنے کے قابل ہو جائے، تو یہ مقصود تھا میرا۔ یہ حافظ احمد شاکر صاحب ہیں، مولانا عطاء اللہ حنیف بجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے، ان کی اہلیہ فوت ہوئیں تو میں مرکز قادسیہ میں تھا، ظہر کا وقت تھا، تو ہمارے حاجی جاوید صاحب ہیں مجھے کہنے لگے کہ شیخ حافظ احمد شاکر صاحب کی اہلیہ فوت ہو گئی ہے تو جنازے پہ جانا۔ میں نے کہا چلو۔ میانی قبرستان جنازے کے لیے گئے، ہم قبرستان میں داخل ہو کر ایک طرف کھڑے تھے تو اس دور کے بڑے عظیم محدث شیخ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تشریف لے آئے، میرے سے ملاقات ہوئی، اسلام دعا ہوا۔ مجھے کہنے لگے کہ وہ آپ نے اس کتاب کے شروع میں کیا لکھا ہے، وہ پڑھ کر تو کتاب کی ویلیو ہی مر جاتی ہے۔ تو میں نے پھر کہا شیخ یہ مسئلہ تھا جس وجہ سے میں ایک وعدہ کر چکا تھا مشروط، وہ شرط پوری ہوگی، مجھے لکھنا پڑا۔ تو یہ علل کے ماہرین جو ہیں ایسے نہیں پیدا ہوتے کہ دو چار دن سبق کسی استاد سے لے لیا، کوئی کتابوں کے نام آ گئے تو سمجھا کہ ہم بڑے ماسٹر ہو گئے۔ نہیں بھائی میرے، ماہرین بہت کم ہیں، یہ علم بہت گہرا علم ہے، اس کی مہارت ہر کسی کو نہیں میسر ہوتی۔ تو علت سبب غامض خفی،
الذی یقدح فی صحت الحدیث ما ظاہر ہی السلامت منہا. علت کہتے ہیں ایسا مخفی پیچیدہ سبب جو روایت کے اندر ضعف کا باعث بنے اور ظاہراً سند اس عیب سے سلامت دکھائی دیتی ہو. تو اس میں امام دارقطنی رحمہ اللہ بڑے ماہر تھے. تو یہ علل بسا اوقات ائمہ ذکر کر دیتے ہیں اور بسا اوقات بڑی پیچیدگی بھی پیدا ہوتی. لیکن یہ اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسے محدثین عطا کیے جنہوں نے اس فن کی پیچیدگیاں آسان کر دی اور مشکلات کو حل کر دیا. تو اس کے ساتھ شاذ نہ ہو یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ثقہ راوی ثقات کی ایک جماعت یا اوثق کے خلاف بیان کرے تو ثقہ کی روایت کو شاذ اور ثقات کی یا اوثق کی روایت کو محفوظ کہتے ہیں. میں بعض بزرگ ہیں بیچ میں تو اس لیے میں دوبارہ مثال دیتا ہوں. پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی. مثلا آپ سارے بھائی کلاس میں بیٹھے ہیں, سب ثقہ اور قابل اعتماد. میں نے کوئی حدیث بیان کی, آپ سب نے سنی, لکھی, یاد کی. تو جب آگے بیان کی نا تو ایک جماعت اسی طرح منوان بیان کر رہی جیسے مجھ سے سنا ہے, اور ایک راوی کو وہم ہو گیا ہے, وہ بھی ثقہ ہی, ثقات بھی اوہام سے محفوظ تو نہیں ہوتے. ابھی ادھر میں اوپر گھر میں کتاب لایا ہوں, اوہام الثقات المحدثین, 12-13 جلدوں میں کتاب ہے جس میں ثقہ راویوں کے اوہام جمع کیے. تو وہم سے تو کوئی بھی مستثنا نہیں ہوتا نا, ہو جاتا ہے. تو اب اس ایک نے اس طریقے سے روایت بیان کی کہ دوسروں نے جو بیان کی اس کے مخالف پڑھ رہی ہے. وہ لفظ کوئی اور معنی دیتے ہیں اور پوری جماعت نے جو بیان کیا وہ اور معنی دیتا ہے, دونوں میں مخالفت ہو گئی. تو ثقہ راوی کی روایت ثقات کے خلاف یا اپنے سے زیادہ پختہ اور اوثق راوی کے خلاف آ جائے تو محدثین ثقہ کی روایت کو شاذ کہتے ہیں اور ثقات یا اوثق کی روایت کو محفوظ کہتے ہیں. تو آپ کو وقت ملے نا اگر, تو آپ نے کیا کرنا ہے, سنن ابی داود یہ تشہد کے باب کے قریب جا کر اذا قرأ الامام فانصتوا, یہ جو روایت کا ایک جملہ ہے امام ابو داود نے اس کے متعلق کچھ لکھا ہے. تو یہ آپ نے وہاں دیکھنے کی, جن کے پاس موبائل ہے نا اور مکتبہ یہ جامع الکتب التسعہ یا اور کوئی مکتبہ یا شاملہ آپ نے کیا ہوا ہے تو ابو داود نکال کے ذرا اس کو آپ نے دیکھنا ہے خود. وہاں امام ابو داود نے شاذ کی اور محفوظ کی سمجھو بات کی ہوئی ہے. امام بخاری نے بھی اپنی کتاب جز القرات میں اس کی کچھ امثلہ ذکر کی ہوئی ہیں. تو شذوذ کی بہت ساری مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں. تو یہ 5 چیزیں ہوں تو روایت کیا ہوتی ہے, صحیح لذاتے ہی. 2 کی نفی, 3 کا اثبات. کچھ کہنا جی؟ ہاں, یہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے. نور پوری صاحب نے بھی آپ نے پڑھا ہوگا میرات البخاری میں, وہاں 6ٹھی بات یہ ذکر کی. لیکن اس میں ایک اور بات ہے, بعض محدثین شاذ کو ہی منکر بھی کہتے ہیں. شاذ کا لفظ جو ہے یہ منکر کے اوپر بھی بولا جاتا ہے. اور بعض محدثین خالی تفرد ثقہ کو بھی منکر کہتے ہیں. تفرد ثقہ کو, ایک ثقہ راوی کسی روایت کے بیان کرنے میں اکیلا ہے اور مخالفت نہیں ہے تو تفرد ثقہ کو بھی منکر کہتے ہیں. یہ امام ابو داود اور امام احمد ان کا یہ نقطہ نظر ہے. سنن ابی داود میں ہی اس کی مثال آپ وہ انگوٹھی والی کہ انگوٹھی پہنی ہو اس پر اللہ کا نام لکھا ہو تو بیت الخلاء میں جانے کے لیے اتارنی ہے یا کیا کرنے, اس مفہوم کی روایت پر باز کرتے ہوئے حمام کا ایک روایت میں تفرد ہے
اور حمام ثقہ راوی ہے، صحیح مسلم کا راوی ہے، تو اس تفرد کو امام ابو داؤد نے کہا کہ ھذا حدیث منکر، تو اس لیے اس کو پھر الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بڑے کثیر ائمہ حدیث نے تقریباً یہی بات کہی ہے، قداماء نے بھی اور متاخرین نے بھی۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس کتاب ہے، امام ذہبی کا ایک اصول حدیث پر رسالہ ہے الموقظہ، یہ انشاءاللہ ہم 2 سالہ جو تخصص کا عید کے بعد پروگرام بنا رہے ہیں اس کے اندر اصول حدیث کی کتابوں میں یہ رسالہ بھی داخل ہے، الموقظہ، پڑھایا بھی جائے گا اور حفظ بھی کروایا جائے گا۔ تو الموقظہ کی شرح شیخ البانی کے شاگرد شیخ سلیم بن عید الہلالی ابو اسامہ انہوں نے لکھی ہے کفایت الحفظہ شرح المقدمۃ الموقظہ، تو اس کے اندر کچھ حوالہ جات لائے ہیں اس سلسلے میں۔ ایک تو صحیح حدیث کی تعریف امام ابن صلاح سے نقل کی، کہتے ہیں اما الحدیث الصحیح فهو الحدیث المسند الذي يتصل اسناده، صحیح حدیث وہ مسند حدیث ہوتی ہے جس کی سند متصل ہوتی ہے، بنقل العدل الضابط، اس کو نقل کرنے والے راوی عادل اور ضابط ہوتا ہے، عن العدل الضابط، اور وہ جس سے نقل کر رہا ہوتا ہے وہ بھی عادل اور ضابط ہوتا ہے، الی منتہاہ، سند کے ان آخر تک ہر راوی عادل اور ضابط اور سند متصل، ولا یکون شاذا ولا معللا، شاذ اور معلل نہ ہو۔ انہوں نے بھی 5 باتیں ذکر کی۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ نے صحیح حدیث کی تعریف جو ذکر کی تو وہ فرماتے ہیں اذا روى الثقات عن الثقات، جب ثقہ راوی سے روایت کرے حتی ینتہی الی رسول اللہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، فَهُوَ ثَابِتٌ، تو وہ حدیث ثابت اور صحیح ہوتی ہے۔ اب دیکھو لفظ بولا ثقہ راوی، ثقہ سے، اب ثقہ میں عدالت اور ضبط دونوں ہوتے ہیں، اور پھر وہ ثقہ دوسرے ثقہ سے لے رہا ہے اور نبی علیہ السلام تک ایسے ہی۔ اسی طرح آپ صحیح ابن خزیمہ بالکل ابتدا سے پڑھیں گے نا، مقدمہ، امام ابن خزیمہ نے بھی صحیح حدیث کی تعریف میں اس سے ملتے جلتے الفاظ میں یہی باتیں ذکر کی، اور امام شافعی نے رسالہ کے جو احمد شاکر مصری کی تحقیق سے طبع ہوا صفحہ 330 پر بڑی تفصیل کے ساتھ اسی صحیح حدیث کی جو چیزیں ہیں نا بڑی شرح اور بسط کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ ثقہ سے روایت کرتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ ان یکون من حدث به ثقۃ فی دینہ، جو شخص حدیث بیان کر رہا ہے، جس سے حدیث لے رہے ہیں آپ، دین میں قابل اعتماد اور ثقہ ہو، معروفا بالصدق فی حدیثہ، اپنی حدیث میں سچائی کے ساتھ معروف ہو، عاقلا لما یحدث به، عالما بما یحیل معانی الحدیث، یہ دوسری زائد شرائط ہیں کہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کو سمجھتا ہو، وہ الفاظ جو مترادف المعنی جب لاتے ہیں اگر الفاظ کے معنی چینج کر دیتے ہوں، لفظ بدلنے سے معنی بدلتا ہو تو ان کو جاننے والا ہو، وَإِن يَكُونَ مِمَّنْ يُعَدِّ الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ كَمَا سَمِعَ، جیسے سنا اسی طرح بیان کرنے والا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں وہ حفظ اور ضبط سے ہی تعلق رکھتی ہیں جن کو امام شافعی نے تفصیل کے ساتھ الرسالہ میں ذکر کیا۔ تو تقریباً جمہور محدثین یہ 5 باتیں ذکر کرتے ہیں، باقی کئی ضمنی چیزیں ہیں وہ انہی کے شرح کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ تو یہ تو صحیح حدیث کی تعریف حافظ ابن حجر نے کی۔ آگے صحیح کے چونکہ اوصاف مختلف ہوتے ہیں نا، ایک دن آپ نے بھی سوال کیا تھا تو میں نے کہا تھا مثال میں ایک بندہ فرسٹ ڈویژن اور ایک ہائی فرسٹ ڈویژن ہوتا ہے، تو تقوی کے بھی مراتب ہوتے ہیں نا،
ہر متقی تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا. بعض متقی لوگ ہوتے ہیں جواز والی چیزوں کو لے لیتے ہیں، بعض متقی ہوتے ہیں جواز والی چیزوں کو چھوڑ کر عزم والی چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں. تقوی کے بھی مراتب ہیں، عدالت کے مرتبے، حفظ کے مرتبے بھی ہیں. تو اسی لیے ابن حجر آگے کہتے ہیں وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ، وَتَتَفَاوَتُ اور مختلف ہو جاتے ہیں، رُتَبُهُ اس صحیح حدیث کے مرتبے، بسبب تفاوت هذه الاوصاف، ان اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے. عدالت ضبط کے مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح حدیث کے مرتبے بھی مختلف ہو جاتے ہیں. بسبب تفاوت، تفاوت کا معنی اختلاف، بسبب تفاوت هذه الاوصاف، ان اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح حدیث کے مرتبے بھی مختلف ہوتے ہیں. وَمِن ثم اسی جگہ سے ہی، یہاں سے ہی، قدم صحیح البخاری، صحیح بخاری کو مقدم کیا گیا ہے. اس لیے کہ امام بخاری نے جن چیزوں کا اپنی صحیح میں لحاظ کیا ہے اور رعایت رکھی ہے، وہ رعایت دیگر ائمہ نے نہیں رکھی. مثلا میں نے پیچھے ایک مثال دی تھی نا، ایک راوی وہ ہے جو استاد کے پاس آیا، حدیث سنی اور چلا گیا. ایک راوی وہ جو چند دن رہا، پڑھا اور چلا گیا. ایک راوی وہ جو لمبا زمانہ استاد کے ساتھ رہا، پڑھتا رہا، لکھتا رہا، استاد کی مرویات سنتا رہا، استاد سے سمجھتا سیکھتا رہا. تو ان میں فرق تو ہوگا نا. تو امام بخاری نے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ طویل زمانہ گزارا ہے، تو شاگردوں میں جب کسی استاد کی حدیث لینے لگتے تھے تو ان کے تلامذات دیکھ کر جو زیادہ استاد کے رہنے والے، استاد سے بیان کرنے میں زیادہ مضبوط ہوتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے. آپ کتب رجال میں بعض اوقات یہ بھی دیکھیں گے کہ فلاں شخص فلاں استاد سے بیان کرنے میں اثبت ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پختہ. جیسے حضرت انس سے بیان کرنے میں ثابت البنانی کے بارے میں بعض نے کہا اثبت فی انس، حضرت انس کے جتنے شاگرد ہیں سارے شاگردوں میں زیادہ پختہ اور حضرت انس سے روایت لینے والے وہ ثابت البنانی ہیں. تو یہ مراتب مختلف ہو جاتے ہیں اوصاف کے مختلف ہونے کے باعث. اسی لیے بخاری شریف کو دیگر کتب احادیث پر مقدم کیا گیا ہے. ومن ثم اور اسی جگہ سے قدمہ مقدم کیا گیا ہے صحیح البخاری، صحیح بخاری کو. ثم مسلمن پھر مسلم کو مقدم کیا گیا. ثم شرطہما پھر ان دونوں کی شرطوں کو. عام کتب جو متاخرین کی ہیں نا، ان میں آپ نے پڑھا ہوگا یا مشائخ اپنوں سے سنا ہوگا کہ صحیح حدیث کے 7 مرتبے بیان کیے جاتے ہیں. نمبر 1 متفق علیہ، جس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہو. یہاں ایک یہ چھوٹے بچے خاص طور پہ ذہن میں یہ بات بھی رکھیں، ایک حدیث اگر 2 صحابیوں سے مروی ہے، حدیث ایک ہی ہے، بیان کرنے والے 2 صحابی ہیں، ایک صحابی سے بخاری نے لی، دوسرے صحابی سے مسلم نے لی، حدیث ایک ہی ہے، اس کو متفق علیہ نہیں کہتے. متفق علیہ کے لیے اتحاد صحابی بھی ضروری ہے، یعنی جس صحابی کی حدیث بخاری میں اسی صحابی کی وہی حدیث
مسلم میں آئے تو اس کو کہتے ہیں متفقن علیہ۔ بعض نادان جو چند دن عربی کے سبق پڑھ لیتے اور علماء کو بولنے لگ جاتے ہیں نا، تو وہ متفقن علیہ کے متفقن علیہ پڑھتے ہیں، متفقن علیہ۔ اور بڑے بڑے پروفیسر اسکولوں کالجوں کے ہم دیکھتے ہیں جو عربی علوم سے واقف نہیں ہوتے، بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ ایک لطیفہ تو بڑا مشہور ہے نا، عمرو بن عاص نے کہا، عمر بن عاص ہے نا، آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ عمر اور عمر دونوں میں فرق کرنے کے لیے لکھے تو عین میم را کے ساتھ ہی دونوں جاتے ہیں، لیکن عمر کے آخر میں واو لکھ دیتے ہیں۔ یہ فرق کرنے کے لیے اس کو عمر پڑھنا ہے، جس کے آگے واو نہیں اس کو عمر پڑھنا ہے۔ تو وہ عمر بن العاص ہے نا، واو نہ بھی ہوتی تو پڑھنا کیا تھا؟ عمر۔ تو ہماری سہولت کے لیے کیا لکھ دیا گیا؟ عمر جس کو پڑھنا ہے اس کے آگے واو لکھ دی۔ تو بڑے بڑے لیکچرار اور پروفیسر اردو والے عمرو بن عاص، ہم نے خود کتنے لوگوں کو سنا ہے۔ تو متفقن علیہ پڑھنے والے بھی ہیں، تو یہ متفقن علیہ جس پر اتفاق کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو حدیث صحیح بخاری میں موجود ہو، تیسرا مرتبہ جو حدیث پھر صحیح مسلم میں موجود ہو، چوتھا مرتبہ پھر جو بخاری اور مسلم دونوں کی شروط پر ہو، پانچواں جو بخاری کی شرط پر ہو، چھٹا جو مسلم کی شرط پر ہو، 6 مرتبے تو ہمارے محدثین نے صحیحین کی حدیثوں کے بنا دیے، اور 7ویں مرتبے پر جو دیگر محدثین کے ہاں صحیح ہو۔ یہ صحیح کے مرتبے ہیں، اور آپ کے سوال کا کل والے کا جو تھوڑا سا میں نے جواب دیا تھا، ابن حجر نے پورا ہی دے دیا ہے۔ تو یہی حدیث شروط بہت سارے لوگوں نے۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، امام حنفیوں کے جو علماء اور ائمہ شمار ہوتے ہیں نا، ان میں ایک ابن الحمام صاحب و فتح القدیر شارح ہدایہ بھی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے یہ بخاری اور مسلم کی جو اصحیت ہے نا، اس کا انکار کیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ تحکم ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث کو باقی جو ہے کتابوں کی حدیث پر مقدم کرنا تحکم، زبردستی فیصلہ ہے، یہ ٹھونسا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جن سندوں سے جن راویوں نے حدیث بیان کی اور بخاری مسلم ان راویوں سے حدیث لائے، وہی روات اگر غیر صحیحین میں بھی ہوں تو ان کی روایت کا بھی وہی مرتبہ ہونا چاہیے۔ لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان روات کے تلامذہ میں جو صحیحین میں اختصاص اور چناؤ کیا گیا ہے، باقی لوگوں نے وہ نہیں کیا۔ پھر ایک یہ بھی چھوڑتے ہیں، یہ عبدالرشید نعمانی نے جو ابن ماجہ کے اوپر ایک مقدمہ لکھا ہے علم حدیث کا، اس کے اندر بھی اس نے اس بات کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ تحکم والی بات ہے، ایک اور بھی ذہن سے آئی تھی، آگے آ جاتی ہے۔ تو ایک تو کہتے ہیں یہ زبردستی فیصلہ ہے، دوسرا ہاں وہ کہتا ہے کہ یہ ابن صلاح سے پہلے کسی نے بات ہی نہیں کی۔ اس بات کا موجد امام ابن صلاح کو قرار دیتے ہیں جن کی مقدمہ ہے، لیکن وہ بھول گیا ابن صلاح سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن صلاح تو 8ویں 9ویں صدی ہجری کے آگے 8ویں میں، تو امام ابن الجوزی 5ویں 6 صدی ہجری کے ہیں۔ صحیحین کی اصحیت کو یا ان کی روایت کو باقی روایات پر مقدم تو ابن الجوزی نے بھی قرار دیا ہے، اور ابو حفص المیانجی جن کے رسالہ ہے ما لا یسع المحدث جہلہ، وہ بھی ان سے مقدم ہے، انہوں نے بھی اس کو کیا ہے۔ ہمارے شیخ محترم حافظ ثناء اللہ الزاہدی حفظہ اللہ تعالی وسلمہ نے فتح الباقی
جو الفیہ عراقی کی شرح ہے، فتح الباقی کی تحقیق میں ان کی بڑی خبر لی ہے، ابن حمام کی اور ان کے ایک دو شاگردوں کی، اور بڑے دلائل کے ساتھ اس بحث کو ثابت کیا ہے کہ یہ تحکم نہیں ہے، یہ بالکل صحیح اور محدثین کا درست فیصلہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے روات اگر صحیحین میں ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اور ہے، غیر صحیحین میں ان کی روایت میں وہ مرتبہ نہیں ہے۔ بسا اوقات راوی ثقہ ہے اور مدلس بھی ہے، امام بخاری اس کی حدیث لے آئے تو وہ حدیث لاتے ہیں جس میں اس کی یا تو تصریح بالسماع موجود ہوتی ہے یا کوئی مطابق قوی اور شاہد اس کا موجود ہوتا ہے، جس سے وہ تدلیس والی علت کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی مدلس کی معینہ روایت اگر غیر صحیحین میں ہے، نہ تصریح بالسماع ملتی ہے اور نہ ہی کوئی قوی مطابق اور شاہد ملتا ہے، تو اس کا وہ مقام تو نہیں ہوگا جو بخاری میں اس کی روایت کا ہے۔ ایسے ہی ایک راوی کو حافظہ خراب ہو گیا، کوئی چوٹ لگی، جا رہا تھا سفر کرتے کرتے مثلا موٹر سائیکل پہ آج کے دور میں گر گیا، سر پہ زمین پہ لگا، قوت حفظ خراب ہو گیا، دماغ ہل گیا، متخلل ہو گیا، کسی کو کوئی اور صدمہ پہنچا، جیسے عبداللہ ابن لہیہ کے بارے میں آتا ہے، اس کی کتب جل گئی، کتب خانہ جلنے کا اس نے اثر لے لیا، حافظہ متغیر ہو گیا۔ ایسے اور بھی کئی واقعات محدثین ذکر کرتے ہیں حافظہ کے متغیر ہونے کے۔ تو اب ایک راوی ہے ثقہ اور اس کو اختلاط ہو گیا، روایت اس کی بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے، اور امام بخاری اور مسلم اس کی وہ روایت لا رہے ہیں جو اختلاط سے پہلے اس کے شاگردوں نے بیان کی ہے۔ نیچے وہ شاگرد لا رہے ہیں جس کی روایت قبل از اختلاط ہے۔ اب وہی راوی اگر غیر صحیحین میں ہے، نیچے شاگرد وہ بیان کر رہا ہے جس کا سماع بعد از اختلاط ہے، تو وہ مقام تو نہیں ہوگا نا، صحیح میں آ کے صحیح ہوگی، ادھر ضعیف ہوگی۔ تو اس طرح شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فتح الباقی کی تخریج اور تعلیق میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ کچھ زائد چیزیں، بعض لوگوں نے صحیح حدیث کے لیے اور بھی چیزیں گھسیڑ دیں کہ راوی فقیہ ہونا چاہیے۔ حنفیوں نے خاص طور پر غیر فقیہ کی روایت مرجو یا مردود ہو جائے گی اور فقیہ کی روایت قبول ہوگی، اور پھر یہ شرط لا کر صحابہ کے اوپر بھی قلم پھیر دیا۔ یہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، انس بن مالک فقیہ نہیں تھے، بلال فقیہ نہیں تھے، سلمان فارسی فقیہ نہیں تھے، وابسہ بن معبد الجہنی مجہول العدالت تھے۔ اس طرح کی باتیں یہ آپ اگر کتابیں جمع کریں نا، ان کی اصول شاشی، معلم الاصول، نور الانوار، اسامی شرح نامی، توضیح تلوی، اصول سرخسی، مرات الاصول ملا خسرو کی بڑی بڑی ان کی کتابوں میں صحابہ کو بھی غیر فقیہ بنا دیا گیا۔ اور یہ کام وہ ہے جو حقیقت میں نفاق والے لوگوں نے کیا ہے۔ کبھی آپ ابن کثیر پڑھیں نا تفسیر، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا شروع میں، جب ان سے کہا جائے ایمان اس طرح لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، قالوا نؤمن بما آمن السفہاء، تو منافق کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے سفہاء ایمان لائے؟ سفہاء صفی ان کی جمع، اور عربی میں قلیل الفہم کو صفی کہتے ہیں، فہم تھوڑا ہو جس کا، تو ترجمہ اس کا وہی ہوا نا، غیر فقیہ ہو جو۔ تو اللہ نے کہا جو صحابہ کو غیر فقیہ کہنے والے ہیں نا، الا انہم ہم السفہاء، الا خبردار، یہ وولٹیج بڑے سخت ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے ہی کھمبے کے اوپر خطرے کا نشان لگا ہوتا ہے، وولٹیج لکھے ہوتے ہیں، تنبیہ کے لیے سرخ نشان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ جب کسی چیز پر متنبہ کرنا ہو
لوگوں کی بھرپور توجہ دلانی ہو، سوئے ہووں کو بیدار کرنا ہو، جن کی مت ماری ہوئی ہے ان کو دھیان دلوانا ہو نا، تو اللہ کا لفظ بولتے ہیں، اللہ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، صحابہ کو قلیل الفہم کہنے والے خود قلیل الفہم ہیں۔ یہ ابن کثیر دیکھ لینا سفہاء کی تفسیر۔ تو یہ لوگ صحابہ کو بھی غیر فقیہ کہنے لگ گئے، اور بعض ان میں سے صحابہ کو مدلس بھی کہنے لگ گئے۔ یہ توضیح الترمذی اردو میں ایک کتاب ہے، حسین احمد مدنی، جانتے ہی آپ کس طبقے کا ہے۔ حسین احمد مدنی کی توضیح ترمذی میں حدیث ہے نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اب اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے کہتا ہے اس کے بعض راوی عبادہ بن صامت ہیں اور وہ مدلس ہیں۔ تو عبادہ بن صامت کون ہیں؟ مدنی صحابی ہیں، ان 12 نقیبوں میں سے ایک ہیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول نے ہجرت سے قبل عقبہ پر ایک گھاٹی کے قریب ملاقات کی تھی، جنہوں نے مدینہ آنے کی آپ کو دعوت دی تھی۔ تو ان میں ایک صحابی عبادہ بن صامت، اوس بن صامت کے چھوٹے بھائی، اوس بن صامت بھی صحابی تھے، خولہ بنت ثعلبہ جن کی بیوی تھی، اور خلا کا زہار کا مسئلہ جن کا پیش آیا تھا۔ تو مدنی صحابی اور روایت اپنے مسلک کے خلاف آ گئی اور کہنے کو کچھ نہیں ملا، تو عبادہ بن صامت کو مدلس بنا دیا۔ تو اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے محدثین کے طرف سے ہٹ کر نہ اپنی کچھ الگ چیزیں بیچ میں ایڈ کرنا چاہیے، اور اللہ نے انہی میں سے کئی ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے جنہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ حدیث کی پرکھ میں اور جانچ پڑتال میں فقہاء پر اعتماد نہیں ہے، محدثین پر اعتماد۔ اس کے لیے آپ ملا علی قاری کی الموضوعات القبریٰ، اس کی تحقیق عبد الفتاح ابو غدہ کی، اسی طرح عبدالحی لکھنوی کی کتاب صحیح جامع جو الجامع الصغیر کا مقدمہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں بڑے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ جتنے شارحین ہدایہ وغیرہ ہیں نا، یہ جو روایتیں یا ہدایہ والے پیش کرتے ہیں نا، ان کی صحت پر اعتماد ان کے اقوال پر نہیں ہوگا، محدثین پر اعتماد، کیونکہ یہ تو ایسی ایسی بے سروپا روایتیں بھی نقل کر جاتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ہدایہ دیکھو نا، ان کے ہاں ہدایہ والا بڑا فقیہ مانا جاتا ہے، اور بڑی معتبر کتاب جو ہے وہ ہدایہ سمجھی جاتی ہے۔ جب قرآن آیا تو سابقہ آسمانی کتب کو منسوخ مان دیا گیا، اب ان کا حکم ہمارے لیے نہیں ہوگا سوائے اسی حکم کے جو ہماری شرع نے باقی رکھا۔ تو انہوں نے بھی قرآن سے اس کو تشبیہ دیتے ہوئے کہا ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما کان قبلہا، ہدایہ جو ہے وہ قرآن کی مثل ہے، جیسے قرآن آیا سب کا کتابیں منسوخ ہو گئیں، تو ہدایہ کے آنے سے باقی فقہ کی کتابیں جاتی رہی، ان کی ضرورت نہیں رہی، اب وہ نسخ کی طرح ہی سمجھو اور ہدایہ ان کا ناسخ سمجھو۔ اتنی بڑی اہمیت اور حدیثیں، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، حدیث بنا کر لکھی ہے، من صلی خلف عالم تقی، کہ نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی فکأنما صلی خلف نبی، گویا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس روایت کی کوئی اصل ہی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل
صوفی یہ بڑی حدیث بیان کرتے ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ نبی پاک نے کہا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ تو یہ بالکل بے سروپا کہانیاں ہیں۔ اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے علامہ ذیلئی حنفی نے نصب الرایہ کی ہدایہ کی حدیثوں کی تخریج نصب الرایہ کے نام سے کی۔ نصب الرایہ احادیث الہدایہ، اور جتنی روایتیں صاحب ہدایہ بے سروپا بیان کرتے ہیں نا، جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، تو چونکہ علامہ ذیلئی حنفی ہیں، تھوڑا سا بڑوں کا لحاظ کیا اپنوں کا، تو اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ روایت غریب ہے، یا غریب بہذا اللفظ، ان لفظوں سے یہ روایت غریب ہے۔ بھائی محدثین کے ہاں جو غریب ہوتی ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ تو وجود ہوتا ہی ہے، اس کا بالکل ہی وجود کوئی نہیں ہوتا، اس کو غریب کہہ دیتے۔ میں ایک دفعہ طلبہ کو لگا کر میرا نسخہ جو نصب الرایہ کا ہے، اس میں جہاں جہاں یہ بات کہی گئی ہے وہ ساری جمع کروا لی ہے، تاکہ وہ پڑھنے والے کو سہولت ہو جائے۔ جبکہ حافظ ابن حجر نے جو الدرایا کے نام پر ہدایہ کی حدیثوں کی تخریج اور نصب الرایہ کی تلخیص ہی سمجھو کی، تو ابن حجر نے صاف لفظوں میں ان روایتوں کے بارے میں لکھا ہمیں یہ نہیں ملی، کہیں بھی موجود نہیں ہے، لم اجد ہو، میں نے اس کو کہیں نہیں پایا۔ تو ایسی ایسی روایات یہ جو فقیہ بنے پھرتے ہیں نا، متفقہین، وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اصل میں حدیث کی صحت کا معیار محدثین جانتے ہیں، تو محدثین کے اصول اور مناہج کے مطابق روایات کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ تو یہ 7 مرتبے بخاری اور مسلم میں 6 اور 7واں دیگر محدثین کے ہاں۔ ان کا ایک اسماعیل محمدی ہوتا تھا، فوت ہو گیا بیچارہ، میرے ساتھ اس کا مناظرہ بھی ہوا تھا، وہ جو میں نے آپ کو سارا کا ابو حنیفہ والی بات بتائی تھی، وہ اسی کے ساتھ مناظرہ تھا۔ تو اللہ اکبر، ماسٹر مینو کاڑوی کی چونکہ یہ ساری تیار کردہ ٹیم تھی نا، تو اسماعیل محمدی بعض اوقات نا مناظروں میں چونکہ ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا، تو وہ کچھ نہ کچھ کہتا رہتا، پھر اس نے کتاب لکھ ماری تحفہ اہل حدیث۔ تو مجھے کسی نے وہ کتاب بھیجی، تو ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے نور العینین جو کتاب لکھی نا رفع دین پر، تو رفع دین نہ کرنے کے حوالے سے حنفی جو عبداللہ ابن مسعود والی روایت پیش کرتے ہیں، اس کے ضعف کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ اس کی سند میں سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ہیں، اور وہ مدلس ہیں، اور روایت معنعن ہے، اور مدلس کا عنعنہ حنفیوں کے ہاں بھی کئی کتابوں میں لکھا ہے بالاتفاق مردود ہے، جیسے احمد رضا خان بریلوی کا فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں، ایک ان کا عباس رضوی ہے، اس کی کتاب ہے واللہ آپ زندہ ہیں، اس کے اندر بھی اس نے لکھا ہے مدلس کا عنعنہ بالاتفاق مردود ہے۔ تو ہم نے یہ پھر ساتھ حوالے اٹیچ کر دیے، چونکہ مناظروں میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ صحیح بخاری سے سفیان کی معنعن 10 روایتیں اپنے اس رسالے میں لکھیں کہ اگر سفیان کی معنعن روایت قبول نہیں ہے تو بخاری کیوں لا رہے ہیں؟ تو مجھے کسی نے بھیجا کہ اس کا جواب دیں۔ میں نے صحیح بخاری کو دیکھا، ان میں سے 9 روایتوں کا جواب بخاری کے اندر ہی تھا۔ کئی جگہ پر ایک جگہ معنعن روایت ہے نا، وہی روایت بخاری میں دوسری جگہ ہے تو وہاں تصریح بالسماع موجود ہے، یا معنعن ایک جگہ ہے نا، اسی جگہ امام بخاری اس کی دوسری مطابقت لا کر وہ عنعنہ کا ازالہ کر رہے ہیں۔ صرف ایک روایت ایسی آئی جس کا جواب مجھے سنن ابی داود سے ملا کہ وہ بخاری میں معنعن سفیان کی، تصریح بالسماع ابو داود میں۔ تو
امام بخاری رحمہ اللہ کو ایسے ہی ترجیح نہیں دی گئی، انہوں نے بڑا لحاظ کیا ہے، کیونکہ وہ علل کے ماہرین تھے، باریک باریک چیزیں جانتے تھے، تو ہر چیز کا صحیح بخاری میں لحاظ کیا گیا، اسی لیے بخاری شریف کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی آراء الاجتہادیہ، یہ امام بخاری کی صحیح میں جو اجتہادی آراء ہے نا، ان پر 2 جلدوں میں کتاب ہے، ابھی میں اس کے 25 نسخے میں نے بک کروائے ہیں، اللہ کرے وہ جلدی آ جائے، تو وہ میں اس لیے ادارے میں رکھنے کے لیے جب صحیح بخاری طلبہ پڑھیں تو ان کو بخاری کے ساتھ امام بخاری کی آراء الاجتہادیہ جو ہے نا وہ پڑھنے کا موقع ملے۔ ایک آدھ نسخہ ہو تو پھر استاد ہی استعمال کرتا ہے یا کہ شاگرد نے مانگ کے پڑھ لیا، سارے اتنے زیادہ لوگ، مجھے بہت پسند آئی وہ کتاب۔ اس نے کیا کیا ہے، جتنا حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہی اصول کی ضرورت پڑتی ہے اور امام بخاری نے صحیح میں استعمال کیا ہے، وہ ساری فقہی اصطلاحات امام بخاری کی صحیح سے بیان کر کے آگے صحیح بخاری کی حدیث کی امثلہ اور ارقام دیے کہ اور وضاحت کی کہ یہ اصول حدیث کے فہم کا، اور امام بخاری نے اس کو یہاں استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے صحیح بخاری میں بہت کچھ ہے، تو ایسے ہی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مقام ایسے تو نہیں نہ ملتا، اب اس میں بھی اللہ کی حکمت کار فرمان نظر آتی ہے کہ اور بھی تو کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو میں نے سما قدما صحیح البخاری ثم مسلم ثم شرطہما فإن خف الضبط، پیچھے صحیح حدیث میں پڑھا نا تام الضبط، ضبط پورا ہو ادھورا نہ ہو، اب کیا فرماتے ہیں فإن خف الضبط، اگر ضبط خفیف ہوا، ضبط ہلکا ہوا، یعنی حدیث محفوظ کرنے میں کچھ تھوڑی بہت کمی رہ گئی، قوت حفظ میں کچھ تھوڑی سی خرابی پیدا ہو گئی، تو فالحسن لذاتہ، تو وہی حدیث حسن لذاتہ ہی بن جائے گی۔ باقی ساری صحیح والی شرطیں ہیں، اتصال سند بھی ہو، عدالت روات بھی ہو، عدم شذوذ بھی ہو، عدم العلہ بھی ہو، لیکن تام الضبط کی بجائے راوی خفیف الضبط ہو جائے تو اس کی روایت کیا ہوتی ہے، حسن لذاتہ ہی۔ وبکثرت الطرق یصحح، وبکثرت الطرق یصحح، اور اگر اس روایت کی یعنی حسن لذاتہ ہی کی سندیں زیادہ ہوں، کثرت طرق یعنی ایک حسن لذاتہ ہی حدیث، وہی حدیث دوسری حسن لذاتہ ہی سے، وہی حدیث تیسری حسن لذاتہ ہی سند سے، بکثرت طرق، سندوں کی کثرت کے باعث یصحح، اسی حدیث کو پھر صحیح کہا جائے گا۔ تو یہ کون سی صحیح ہوگی، لغیرہ، جو بذات خود صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں راوی میں ضعف خفیف، یہ ضبط خفیف ہے، لیکن یہ کئی اسانید اسی جیسی اور مل گئی ہیں، تو یہ ساری مل کر صحیح ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ خفیف ضبط اگر ایک راوی میں ہے، دوسرے میں بھی ہے، تیسرے میں بھی ہے، اور سب کے بیان کرنے کی وجہ روایت میں کوئی کمی پیدا ہوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا بہت جو ضعف خفیف ہوا نا، اس سے روایت میں نقصان پیدا نہیں ہوا، وہ صحیح کے مرتبے پر فائز ہو گئی ہے، لیکن اس کو کہا صحیح لے گئی۔